نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اپنے گھر کی محافظہ ہے اور اس سے گھر کی چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اس پر تمام بیٹیاں اور بہنیں ذرا غور کریں کہ جن کو اچھا شوہر مل گیا، بنگلہ، گاڑی، ہر چیز ہے، پیسے کی فراوانی ہے، وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو سمجھیں، کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے۔ بچہ بھی سب سے پہلے ماں کی گود کو تربیت گاہ پاتا ہے۔ ماں جتنی پاکیزہ سوچ کی حامل ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ کی حامل ہوگی، اس کی ایکٹیویٹیز جتنی صاف ستھری ہوں گی، بچے وہی کچھ سیکھیں گے۔ اور اگر ایک ایسی عورت جو دینی احکام کو نہیں سمجھتی، وہ اپنی علمی جاہلیت کی بنا پر غلطیاں کر رہی ہوتی ہے، خطائیں کر رہی ہوتی ہے اور خلاف شرع کام کر رہی ہے، یا بد اخلاقیوں کی وجہ سے شوہر کی زندگی عذاب بنائے ہوئے ہے اور پورے گھر کی بھی، اور بچے بھی اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ گناہ جاریہ ہے عورت کے لیے۔ لہٰذا عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے شوہر کے اعتبار سے میں عرض کر دیتی ہوں کہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر عورت کہیں نہیں دے سکتی، اپنی پاکٹ منی میں خود مختار ہے، لیکن اگر شوہر کا مال ہے تو نہیں دے سکتی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیوی کو پتہ بھی ہے کہ وہ چیز دینے سے شوہر ناراض ہوگا، تب تو دینا ہی نہیں، کسی صورت بھی نہیں، اور اگر دے دے تو گناہ ہوگا، چاہے مسجد میں ہی کیوں نہ ہو، شوہر سے پوچھ کر دینا ہوگا۔ اگر مسجد میں بنا پوچھے دے گی تو آدھا ثواب ہوگا، لہٰذا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے شوہر کو بتانا ہوگا اور اس کی اجازت لینا ہوگی۔ اور اگر عورت کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کا مال کسی کو دینے سے شوہر ناراض نہیں ہوگا، تب بھی شوہر سے پوچھ کر ہر قدم اٹھائے۔ بعض خواتین گھر سے پیسے بچا کر اپنے میکے والوں کو دیتی رہتی ہیں۔ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دینا، ان کی مدد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن چوری کے انداز سے ان کی مدد کرنا اور شریعت کے خلاف جانا، تو پھر سمجھ لیں کہ شوہر کے مال میں امانت کے بجائے خیانت ہے، اور اس پر بھی بہنوں کی گرفت ہوگی۔ دوسرا، عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا اچھا لباس پہننا، اس کا مسکرانا، اس کی لپسٹک، نیل پالش وغیرہ وغیرہ صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے، غیر مردوں کے لیے نہیں۔ غیر مرد سے مراد کوئی اجنبی نہیں، آپ کے میل کزنز بھی آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ ان کے سامنے اگر بن سنور کر جائیں گی یا شادی بیاہ میں بن سنور کر جائیں گی تو میل کزنز آپ کی تعریف کریں گے کہ آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو، آپ کا ہیئر سٹائل بہت اچھا لگ رہا ہے، تو عورت اتنے سے ہی خوش ہو جاتی ہے، اس کی باتیں کھل جاتی ہیں اور نیکسٹ ٹائم اور بننے سنورنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ ان کو تعریف ملے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ عورت تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ اس میں شوہر کی بے ذوقی کا بھی بڑا عمل دخل ہوتا ہے، یعنی اگر بن سنور کا شوہر کے سامنے آئے تو شوہر اگنور کرے اور اس کی تعریف نہ کرے، لیکن جب شادی پر گئی تو کزن نے تعریف کی، عورت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ گھر پہ کھانا بنائے تو بھی شوہر تعریف نہ کرے، مہمان انگلیاں چاٹتے رہ جائیں اور کہیں کہ بھابی آپ نے کیا خوب کھانا بنایا ہے، اور بھابی چوری ہو رہی ہے، خوش ہو رہی ہے، پھر عورت نیکسٹ ٹائم ان مہمانوں کے لیے اور غیر مردوں کے لیے اور اچھا کھانا بنائے کہ میری تعریف کی جائے، تو اس صورت میں شوہر کا بھی عمل دخل ہوتا ہے۔ اگر عورت شادی بیاہ پر جاتی ہے اور شوہر کے علاوہ کوئی اور میل کزن اس کی تعریف کرتا ہے تو عورت پر گناہ نہیں، کیونکہ یہ اس کا قصبی ارادہ نہیں تھا، لیکن اگر کسی اور کے لیے بن سنور کر جائے گی تو یہ قصبی ارادے کے زمرے میں آئے گا اور گناہ ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مرد آپ کے تصور میں آ جاتا ہے اور دوستیاں کر لیتی ہیں اور سوشل میڈیا وغیرہ پر چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے تو ایسا کرنا شوہر کی امانت میں خیانت کا تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بہنوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کتنی ہی ایسی عورتیں ہیں جو زنا کا مرتکب ہو جاتی ہیں، اس میں تو بروز قیامت خاتون کھڑی ہوگی، شوہر کھڑا ہوگا اور جس سے زنا کیا وہ شخص بھی کھڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجا کرتے تو بعض مجاہدین کے پیچھے گھر پر کوئی نہیں ہوتا تھا اور وہ جاتے جاتے اپنے کسی دوست کو کہہ دیتے تھے کہ میرے گھر والوں کا خیال کرنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دوست یا کسی بھائی کو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جائے اور اگر وہ اہل خانہ کے ساتھ خیانت کرے تو بروز قیامت انہیں سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے اس سلسلہ میں تھوڑا احتساب ضروری ہے۔ ہماری بہنیں تھوڑا احتساب کریں اور ہماری بہنوں کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ بھی خوشگواری سے اور نرمی سے بات نہ کریں کہ خواہ اگلے بندے کے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے جو نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ سخت لہجہ اختیار کریں یا ڈنڈا اٹھا کر ماریں، بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لہجہ نہ ہو کہ خواہ سامنے والے بندے کا دل مائل ہو۔
مرد حضرات کا دل تو ویسے بھی بہت کمزور ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی عورت مسکرا کر دیکھ لے تو کوئی بھی اس کے دل میں غلط خیال آ سکتا ہے اور فوراً خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خواتین جو جاب کرتی ہیں اور جاب کرنا ان کی مجبوری ہے، لیکن ڈیورنگ ڈیوٹی وہ ہنسی مذاق شوق پن کا مظاہرہ کرے تو یہ شریعت اجازت نہیں دیتی، اور یہ معاملہ بھی خیانت کے ضمن میں آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اب ہماری خواتین بعض اوقات اس پر توجہ نہیں کرتی۔ جدید دور کی بچیاں ہیں، کالج لائف میں ہوتی ہیں اور کزن وغیرہ سے ہنسی مذاق ہوتا ہے، اور اگر شوہر شریعت کو ملحوظ خاطر رکھ کر منع کرے تو اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اس گھر میں سانس گھٹتا ہوا معلوم ہوتا ہے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ یہ تو شوہر کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو نامحرم سے بات چیت سے روکے، اور ایسی گفتگو کر رہی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اسے ایسا کرنے سے روکے۔ اور جب شوہر شریعت کے اندر رہتے ہوئے اپنی بیوی کو ایسے کاموں سے روکے تو وہ تنگ نظر اور شکی مزاج کہلاتا ہے۔ تو بعض والدین بھی اپنی بچی کی طرفداری کرتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہتے ہیں، اور نوبت طلاق تک آ جاتی ہے کہ اس بندے نے ہماری بچی کی زندگی تنگ کر دی ہے، چھوڑ دو آپ اسے۔ بھائی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول صرف آپ کی بچی کی مرضی کے لیے تمام قوانین کو سمیٹ دے اور اسے ہر طرح کے افعال کی اجازت دے دی جائے؟ مذہب آپ کی زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، بلکہ مذہب آپ کو خرابی سے بچانا چاہتا ہے۔ میرا والدین سے سوال ہے کہ اگر آپ کی بہو میکے جائے یا کہیں اور وہ ہنس ہنس کے باتیں کرے تو کیا کریں گے آپ اپنے بیٹے کو بلائیں گے اور دکھائیں گے کہ دیکھو آپ کی بیگم کیا کر رہی ہے؟ تمہیں کنٹرول نہیں ہے اپنی بیوی کے اوپر؟ کیا ہوا تمہاری غیرت کو؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ یعنی بہو کے معاملے میں ایسے لیکچر اور بیٹی کے معاملے میں بیٹی کے شوہر کو شکی کہا جائے تو تھوڑا سا سوچئے کہ آپ ایسی سوچ رکھ کر کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو آپ اپنی بہو کے لیے چاہتے ہیں وہی بیٹی کے لیے بھی چاہیں۔ اس لیے ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا ریزرو کریں اور وہ کریں جو سب کے حق میں بہتر ہے۔ یوں معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا اور زندگی سکون سے گزرے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔